کرنے کے جو اصول و ضوابط محدثین کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے لیے مقرر کیے ہیں، آج کے جدید ماڈرن سائنٹیفک ترقی یافتہ دور میں بھی اتنی ترقی والا کوئی اصول ضابطہ پیش نہیں کر سکا۔ منکرین حدیث ان سے احساس کمتری کا شکار ہیں، جتنے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں وہ یورپ اور امریکہ سے دبے سہمے ہوئے ہیں، مروب ہیں۔ ہاں، وہ محدثین کی خدمات، علم حدیث کی باریکیوں اور اس فن کی گہرائیوں سے واقف ہی نہیں ہے، یہ ان کی جہالت ہے کہ دوسروں سے مروب ہیں۔ تو یہ گولڈ زہر کہہ رہا ہے مستشرق جو اسلام دشمن ہے کہ جیسا فن اسماء الرجال، فن حدیث مسلمانوں نے مرتب کیا، دنیا میں کسی قوم کے پاس اس کی مثال نہیں ہے۔ اس فن کے اندر انہوں نے، وہ خود کہتا ہے کہ 5 لاکھ راویان حدیث کے حالات محفوظ ہیں۔ کب کون پیدا ہوا، کون حدیث کی روایت کرنے والا، کس کس استاد سے استفادہ کیا، کہاں کہاں کا سفر کیا، اس کے کون شاگرد ہیں، کس سن میں اس کی وفات ہوئی، فوراً ان چیزوں سے آپ اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ محدثین نے کہا اس سن میں مرا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد پیدا ہونے والے یا فلاں محدث سے ملاقات نہیں ہو سکتی، فلاں شہر کا سفر نہیں کیا تو وہاں کے محدث نے جو سفر نہیں کیا ان کا شاگرد نہیں ہو سکتا، فلاں کا شاگرد ہے ایک حدیث بیان کر رہا ہے تو اس کی حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اس استاذ کے دوسرے طلبہ کو اور شاگردوں کو دیکھا جائے کہ وہ حدیث کو اسی طرح بیان کر رہے ہیں، اس سے الگ بیان کر رہے ہیں۔ اگر سب ایک ہی طرح بیان کر رہے ہیں مطلب اس کی بات قابل اعتبار ہے۔ یہ میں کچھ چیزیں وضاحت کر رہا ہوں، یہ گولڈ زہر کہہ رہا ہے اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کی زندگی کا ہر پہلو، زندگی کا ہر صفحہ، ہر صفحے کی ہر سطر تاریخ کی پوری روشنی میں۔ کیا یہ یوں ہی ہو گیا؟ یہ ایک اتفاق ہے؟ یہ مذاق ہے؟ سرسری بات ہے؟ جی نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا انتظام ہے، اس کی ربوبیت کا حصہ ہے کہ اس نے لوگوں کی، ہماری اور آپ کی ہدایت کا انتظام پیغمبر کی شکل میں کیا، تو اب آخری نبی اور آخری کتاب کے بعد اس کتاب اور اس شریعت کے حفاظت کا بھرپور انتظام کیا۔ فرشتوں سے نہیں، کسی خزانے میں تالے میں نہیں رکھا، اس امت کا ایک طبقہ ہر زمانے میں زندہ رکھا جو حق کو، قرآن و حدیث کو پڑھے گا، حق کے مصدر کو، شریعت اور اللہ کے دین کے مصدر کو جانے گا، سیکھے گا، اگلی نسل کو پڑھائے گا اور اسی پر عمل کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ جو اس کے مخالفین ہیں ان کا رد کرے گا، رد نہ کیا جائے تو حق زندہ نہیں رہے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار دلائل سے آراستہ کیا کہ دنیا کا پڑھا لکھا انسان، ایک لیڈر ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، سائنٹسٹ ہو، یا کھیت میں کام کرنے والا کسان ہو، فیکٹری میں کام کرنے والا کوئی حمال اور مزدور ہو، ہاں، جنگل میں رہنے والا کوئی گنوار انسان ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، شخصیت کو اگر وہ پڑھے گا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ خود آپ کی شخصیت ایک دلیل ہے۔ کتنی دلیلیں ہیں، پیشین گوئیاں پچھلی کی، توریت، انجیل، زبور، ویدوں میں بھی آپ کا ذکر، آپ کی پیشین گوئیاں، آپ کا کردار، آپ کی ماضی، آپ کی تعلیمات، ہاں، آپ پر ایمان لانے والے انتہائی ذہین ترین لوگ۔ ایک آدمی کچھ لوگوں کو کچھ دن کے لیے بیوقوف بنا سکتا ہے، سب کو ہمیشہ کے لیے نہیں۔ آپ کے چیلنجز، آپ کے معجزات، آپ کا قرآن زندہ معجزہ جو قیامت تک آج بھی لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ میرے پاس بہت کم وقت ہے، مجھے حیرت ہوئی، شیخ نے بیٹھتے ہوئے بتایا جب ٹائم، تو میں نے کہا میں کیا پیش کروں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو میں اور اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے بات کو سمیٹ رہا ہوں، اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ کی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرکز ہدایت بنایا۔ دنیا اور آخرت میں فلاح، نجات اور سعادت آپ پر ایمان لائے بغیر، آپ کی اتباع و اطاعت کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں جا بجا یہ بھی بالکل صاف صاف حکم ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے یہ آیتیں، ہاں، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول دے دے لے لو، جو بنا کر دے رک جاؤ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے پڑھی ابھی آیت، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں، سیرت میں بہترین نمونہ ہے، اچھا نمونہ ہے۔ اللہ نے جس کو نمونہ کہا اس سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ اس سیمپل سے نہیں ہو سکتا، اس کے جیسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارے لیے نمونہ ہے، علامہ ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے کہا کہ عقیدہ اختیار کرنا ہے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ نمونہ اللہ کے نبی کو بناؤ، منہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، ہاں، اللہ کے ہاں کوئی اور منہج نہیں چلے گا۔ عبادت وہی، صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے اعلان کیا، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے۔
फला बुजुर्ग, फला बड़े हवा में उड़ने वाले, पानी पे चलने वाले, करामत करामत खेलने वाले, ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाले नहीं। मूसा और ईसा वाली नमाज भी नहीं चलेगी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो पैगंबर है, नहीं चलेगी। हजरत ईसा भी आएंगे तो अब अल्लाह के रसूल की इबादत करेंगे। हजरत उमर फारूक, लंबी तफसील में ना जाते हुए इशारा करूं, अल्लाह के रसूल ने कहा मेरी उम्मत के मुल्हमीन मुहद्दिसीन में से हैं जिनको इल्हाम होता है। लोगों ने गिनाया है कि कई जगहों पर हजरत उमर की पेश की हुई राय की अल्लाह तबारक व तआला ने तायीद की। हाँ, कई कुरान हदीस से साबित, बद्र के कैदियों के सिलसिले में, मुकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाने के सिलसिले में, औरतों के पर्दे के सिलसिले में, कुछ ने 9 कुछ ने 12 मकामात बताए। लेकिन अल्लाह के रसूल की वफात हुई, अबू बकर सिद्दीक, कुछ लोगों ने ज़कात देने से मना किया, अबू बकर सिद्दीक ने उन पर लश्कर कशी का हुक्म दिया। अब हज़रत उमर फारूक ने कहा कि क्या आप उनसे लड़ाई करेंगे, क़िताल करेंगे जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। आजकल जो इस तरह की बातें करते हैं, गौर करें, कौन कह रहा है? उमर फारूक, ज़बाने रिसालत से जिनको इल्हाम वाला कहा गया। किससे कह रहे हैं? सिद्दीक अकबर से। सिद्दीक अकबर का जवाब क्या था? वल्लाहि लौ मनाऊनी इकालन कानू युअद्दिऊनहा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की कसम, एक रस्सी, बाद रिवायतों में इनाकन, बकरी का बच्चा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़कात में देते थे, अगर मुझे नहीं दिया तो मैं क़िताल करूंगा। उमर फारूक ने कहा कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दे, नमाज कायम करे, ज़कात दे, तो उसने अपने जान माल को मुझसे बचा लिया सिवाय उसके हक के साथ। आपने कहा कि अल्लाह की कसम, अगर जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा मैं उससे क़िताल करूंगा। यहां दूसरों की बात छोड़िए, सही मुस्लिम और बुखारी के अल्फाज जाके पढ़िए। उमर फारूक, जिनको अल्लाह ताला ने इल्हाम वाला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से इल्हाम वाला कहा गया, उन्होंने बाद में कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। हाँ, हत्ता शरह अल्लाह सदरी, हाँ, हत्ता अरफ़ तो अन्नहु, क्या हत्ता क्या शरह अल्लाह सदरी हत्ता अरफ़ तो अन्नहु अलल हक़ औ कमा वरद फिल हदीस। हज़रत उमर खुद कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे, यहां तक कि अल्लाह ने मेरा सीना खोल दिया और मैंने ये जान लिया कि ये हक पर है। कौन कह रहा है? इल्हाम वाला। यहां देखिए, इख्तिलाफ हुआ राय का। अबू बकर सिद्दीक एक बात कह रहे हैं, उमर फारूक एक बात कह रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक जमे हुए हैं और बाद में तमाम सहाबा ने, खुद उमर फारूक ने यह कबूल किया कि अबू बकर सिद्दीक हक पर है। क्यों? इल्हाम वाले की बात को क्यों रद्द किया गया? हमारे यहाँ लोग आजकल बुजुर्गों की दुकान चमकाने के लिए अल्लाह के रसूल, जो मेरा मौजू है ना, उससे कनेक्टेड बात है ये। दुनिया के जितने जदीद कदीद फितने हैं सब रसूल को छोड़ने से हो रहे हैं। रसूल के दरबार से हटाकर आपके को मरकज़े इताअत बनाए बगैर, किसी की तकलीद और किसी के बैत से जोड़कर जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटाते हैं, वो उनके वाक़यात को, उनकी शख्सियत को ऐसे बताते कि उनको ऐसा ख्वाब दिखा, उनको कश्फ होता था, वो हवा में उड़ते थे, पानी पे चलते थे, आग में खेलते थे, पहाड़ फेंक के मारते थे, घूर देते थे तो ज़मीन ऐसी हो जाती थी, वैसी हो जाती थी। इस तरह के झूठे सच्चे वाक़यात बता के ये कहना चाहते हैं पब्लिक को कि जब ये इतने पहुंचे हुए तो इनकी बात को माना जाए। मैं ये बात बहुत दोहराता हूं और मैं कहता हूं कि बार बार दोहराई जाए, ये शोर मचाने वालों तक पहुंचाई जाए कि मेरा सवाल कीजिए कि दुनिया का कोई कितना भी बड़ा इंसान हो, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम जो अल्लाह ने दिया तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है? जो ये दे दे ले लो, जिससे मना कर दे रुक जाओ। क्या आप कह सकते हो जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी दे ले लो, जिससे मना कर दे रुक जाओ? जो इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम बुखारी, इमाम फला, जो दे दे ले लो, जिससे रुक जाए, रोक दे रुक जाओ? ये सारे अइम्मा ये कहते हैं ये इमाम बने रसूल की इताअत करके। कोई वली अल्लाह का वली नहीं बन सकता जब तक रसूल की इताअत ना करे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह से मोहब्बत की का मेयार ये है कि रसूल की इत्तिबा की जाए। ये सब जानते हैं, तो रसूल की इत्तिबा से हटकर, रसूल की सुन्नत से कट कर कोई मकाम बुलंद और विलायत पा ही नहीं सकता। सिंपल और सादी बात। उमर फारूक की बात जो रसूल की जबान से इल्हाम वाले थे रद्द हो गई, खुद उन्होंने कबूल किया। इससे पता चला कि अगर हदीस के मुताबिक कोई बात कहेगा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हदीस के मुताबिक कही थी, हदीस के मुताबिक अगर कोई बात कहेगा उसकी बात को माना जाएगा। उसके मुकाबले में कोई इल्हाम वाला, दावा किया जाए कश्फ वाला, ख्वाब देखने वाला, मुज्तहिद मुतलक कोई बहुत बड़ा इमाम हो,
صاحب करामत हो, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुकाबले में उसकी बात होगी, नहीं मानी जाएगी. किसी का इज्तिहाद, किसी का ख्वाब, किसी का कष्ट नहीं चलेगा. ये एक दलील मैंने दी, ऐसी बीसियों दलीलें दी जा सकती हैं, लेकिन उसका मौका नहीं है. अब उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया और आखिरत की कामयाबी का मेयार करार दिया. इत्तिबाए रसूल होगी तो आपका हमारा अमल, इबादत कबूल होगी. दलीलें आपके और हमारे, कुल्लु अमलिन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, मन अहदसा फी अमरिना मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द. ये हदीस है बुखारी मुस्लिम की, आप सुनते हैं. अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर आपने अमल नहीं किया, आपने अगर अमल शरीयत या सुन्नत के खिलाफ किया, इत्तिबाए रसूल नहीं है, इखलास कितना भी है, तो दुआ कबूल नहीं, आपकी इबादत कबूल नहीं होगी. इत्तिबा के बगैर जन्नत नहीं मिलेगी. इत्तिबा के बगैर रसूल की, अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं मिली. कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी. वक्त नहीं है कि मैं हर चीज की दलील, तफसील और बयान कर सकूं, लेकिन जितनी बात कह रहा हूं सबकी दलीलें मौजूद हैं, वाज़ेह और साफ साफ. इत्तिबाए रसूल के बगैर दुनिया और आखिरत में कामयाबी का तसव्वुर ही नहीं है. मोहब्बत रसूल के बगैर मुमकिन ही नहीं है कि दुनिया में आप अल्लाह ताला के और आखिरत में अल्लाह के चहीते और कामयाबी से हमकनार होने वाले बंदे बन जाएं. जब ऐसा मामला है तो रसूल के मकाम को समझना, सीरत को पढ़ना, आपकी शख्सियत को और हुकूक को जानना हम में से आप, हम सब के लिए बहुत कितना ज़रूरी है. सीरत पढ़ने का हुक्म खुद कुरान जा बजा देता है. हाँ, कुल इन्नमा आयदुकुम बिवाहिदा, कुफ्फार मक्का से सूरह सबा की आयत में अल्लाह ने कहा कि आप इनसे कहिए कि मैं तुमको एक बात की सिर्फ नसीहत कर रहा हूँ. अंततः क्या है, अंतकुमु मसना औ फुरादा, कि तुम दो दो मिलकर या एक एक तन्हा तन्हा खड़े हो जाओ. सुम्मा ततफक्करू, फिर गौर करो, दिमाग लड़ाओ. माँ बेसाहिबिकुम बिन जिन्ना, कि तुम्हारे इस साथी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई पागलपन, जुनून नहीं है, इनको कोई दीवानगी नहीं है, बेवकूफ नहीं है. तुम देखो दुनिया के ज़हीन तरीन इंसान, उनसे ज़हीन इंसान पैदा ही नहीं हुआ. माँ बेसाहिबिकुम, गौर कर. इसका मतलब यह कि अगर कोई शख्स सीरत रसूल पढ़ेगा, कुरान कह रहा है, तो जान जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हीन इंसान है, पागल नहीं है, और उनकी दावत में दम है. आगे आयत पढ़ जाइए. तो कुरान कह रहा है सीरत पढ़ने का. अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन हुकूक, अल्लाह ताला ने आपका जो इंतजाम किया, मैंने जो तफसील बयान की, ये इशारे हैं. पहले जो शुरुआत की कि आपका मकाम क्या है, हैसियत क्या है, फिर आपकी शख्सियत को अल्लाह ने महफूज किया, आपकी सच्चाई की दलीलों को बेशुमार रखा कि हर खास व आम आसानी से समझ जाए कि आप सच्चे रसूल हैं. फिर जो हुक्म दिया, जो दलीलें दी कि आपके बगैर किसी की, इन सब चीज को सामने रखिए और सोचिए कि अब दुनिया और आखिरत में कामयाब होने वाले अफराद और जमात कौन सी है, कौन सही रास्ते पे है, सिराते मुस्तकीम पे है, कौन गलत है. इसमें मुझसे आजकल यही उन्वान पे बहुत कहने के लिए कहा जाता है, परेशान रहता हूं. जाहिर सी बात है, सच्चाइयां नई नई नहीं है कि नई बातें पेश की जाए. हाँ, मैं आज इसको एक तनाजुर में दूसरे तनाजुर में पेश करना चाहता हूं, जो मैं, मेरे लिए दूसरा है, आपके लिए पता नहीं. कि आप ये देखिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस समाज और माशरे में मबूस हुए, आए, वहां आपके साथ तामुल, बर्ताव और रद्द अमल, आपने दावत दी, आपकी शख्सियत, आपकी सदाकत, आपकी जिंदगी, हयात तैयबा लोगों के सामने खुली हुई थी. मक्का का मुआशरा आपको सादिक व अमीन कहता था, सबसे अच्छे अखलाक वाला मानता था, काफिरों का भी, है ना. उसके बाद आप दावत पेश कर रहे हैं. फिर मक्का के बाद मदीना की जिंदगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत देने के बाद जिन लोगों का साबका था आपसे, उनका क्या किरदार है. अलामती तौर पे एक सहाबा कराम का किरदार, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, खदीजतुल कुबरा, उमर फारूक, उस्मान गनी और सहाबा कराम की एक बड़ी जमात, उनके सबके नाम लेना और सबके थोड़े थोड़े किरदार को पेश करना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है. मैंने खुलदाबाद में जिक्र किया तो वही याद आ रहा है इस वक्त. हज़रत अबू बकर सिद्दीक की सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, फिदायत, इताअत और आपके ताल्लुक से फिक्रमंदी सिर्फ सफ़र हिजरत में देख लें तो उसकी मिसाल नहीं मिलेगी दुनिया में. कार में जा रहे हैं, कांधे पे उठाकर, पहले कहा आप बाहर रुकिए, मैं अंदर जाता हूं, सारे सुराख बंद किए, पैर रख दिया, जो कपड़ा बंद करने का सामान नहीं रहा, आपको अंदर बुलाया, लेटने के लिए कहा, आराम कीजिए. हाँ, आपने जानों पर पैर रख, सर रखकर आराम करना शुरू किया. किसी चीज ने डस लिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पैर में,
واقعہ آپ جانتے ہیں، اپنے آپ کو رکھیے، تکلیف ہو رہی ہے، پیر ہلایا نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے، ہاں، لیکن آنسو نہیں رک سکے، تکلیف کے مارے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرا، آنکھ کھلی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول کسی چیز نے ڈس لیا۔ محبت دیکھیے، پھر آپ نے لعاب لگایا، سفر کرنے لگے، راستے میں کبھی آگے، میں صرف کچھ حصے صرف محبت کا مظاہرہ بتا رہا ہوں، نمونہ، آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے ہو جاتے ہیں، دائیں ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابو کبھی آگے کبھی پیچھے کیوں ہو جاتے ہو؟ اللہ کے رسول مجھے جب یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن گھات میں لگا ہوا ہوگا، آپ پر حملہ کر دے گا، تو میں ڈر جاتا ہوں آگے سے کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ پیچھے کا خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن تعاقب میں پیچھا کرتا ہوا آئے اور آپ پر حملہ آور ہو جائے، تو اس لیے یہ سوچ کر پیچھے آ جاتا ہوں، یہی سوچ کے دائیں بائیں بھی آتا ہوں۔ اللہ کے رسول اگر میں مر گیا، مجھے نقصان پہنچا تو میں ایک عام آدمی ہوں، لیکن آپ کو کوئی نقصان پہنچا، غزن پہنچا، تو اسلام کی دعوت کو نقصان پہنچے گا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول نے دعا دی، ہاں، اسی سفر میں میں نے بیان کیا، بخاری کی حدیث کے الفاظ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالے، ایک چرواہا آیا، اس سے اجازت لے کے دودھ دوہا، دیکھا کہ آپ سو گئے ہیں، انتظار کیا، جب بیدار ہوئے دودھ کو ٹھنڈا کر کے پیش کیا، فقلتو، اس لمبی حدیث میں ہے، فقلتو اشرب یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول تناول فرمائیے، پیجئے، دودھ پیش کیا بکری کا، تو آگے ابوبکر صدیق کا جملہ سنیے، وہ کہتے ہیں فشرب حتی رضیت، آپ نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ محبت کی انتہا دیکھی۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی اس سفر میں ہے، عمر آپ کی تقریباً ایک جیسی ہے، 2 سال کا فرق، ہاں، اور پھر تھکن آپ کو بھی ہے، بھوک آپ کو بھی لگی رہی ہوگی، اپنی فکر نہیں کی، آپ کو پیش کیا، اور آپ نے جب تناول فرمایا، کہا کہ آپ نے اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا۔ محبت کے نمونے آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر مشورہ کر رہے ہیں، سعد بن معاذ کے وہ جملے کہ اللہ کے رسول یہ ہمارا مال ہے، آپ شاید 3 مرتبہ کے بعد 4تھی مرتبہ پوچھ رہے ہیں مشورہ، تو شاید ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، کہا اللہ کے رسول، ہاں کہا اللہ کے رسول ہم نے تو آپ پر ایمان لایا، آپ سے عہد و پیمان کیا، آپ فکر مت کریں، آپ کو جس سے چلنا ہے آپ اللہ کا نام لے کر چلے، آپ جس سے دوستی کرنا چاہیں دوستی کیجئے، ہم ساتھ ہوں گے، جس سے دشمنی کرنا چاہیں ہم ساتھ ہوں گے، اگر آپ کہیں گے کہ سمندر میں کچھ جاؤ تو ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول یہ ہمارا مال ہے، یہ لے لیجئے، جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ پسند ہوگا اس مال سے جو آپ چھوڑ دیں گے۔ محبت کا اظہار، آپ کا لعاب زمین پر نہیں گر رہا ہے، آپ کی طرف آنے والے تیروں کو ہاتھ پر روک رہے ہیں، رونے پر کسی نے کہا کہ کیا یہ پسند کر رہے ہو کہ تم کو سولی دی جا رہی ہے؟ ہاں خباب، تمہاری جگہ محمد ہوتے، کہا رے کیا کہہ رہے ہو، میرے ہر بال میں جان ہو جائے سب کو قربان کر دینا پسند کروں گا، یہ گوارا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کانٹا آ جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ حرام ہے، چھوڑ دیا، سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، پھینک دے گا، جو اللہ کے رسول نے پھینکا اٹھا نہیں سکتا، آپ نے یہ ناپسند کیا ہے، چھوڑ دیا اس عمل کو، شراب کی حرمت کا حکم آیا، بہا دیا شراب کو۔ یہ کردار ایک صحابہ کا ہے، ہم اس کو علامت مانے ابوبکر صدیق، عمر فاروق میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ایک یہ ہیں، محبت بھی کی، اتباع کی، اپنی جان مال سب کچھ قربان کا جذبہ، نہ صرف زبانی دعویٰ کیا کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑ کے دکھایا، اور یہ دکھایا کہ گردن کٹ گئی، مال چھوٹ گیا، ہجرت کرنی پڑی، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا، سب کچھ قربان کیا، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سعد بن ابی وقاص، تاریخی روایت ہے، کلام ہو سکتا ہے، ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، محمد کا ساتھ چھوڑو تو کھاؤں گی، نہیں تو نہیں۔ 1 دن 2 دن 3 دن سمجھانے کے بعد کہا امی جان آپ سے بہت محبت ہے، لیکن یہ یاد رکھنا تمہاری جیسی 100 مائیں بھی اگر قربان ہو جائے گوارا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور دین نہیں چھوڑوں گا، کو کھانا پڑا۔ یہ ایک کردار صحابہ کا۔ ایک کردار ابو طالب کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، محبت کرتے تھے، رشتہ داری کی بنیاد پر ساتھ دیتے تھے، یتیم ہو جانے کے بعد انہی کی کفالت میں رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کفالت میں پلتے رہے، بہت سارے معاملات ہوئے، بکریاں چرا کے آپ ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے، اور وہ رات میں بستر میں آپ کی جگہ بدلتے تھے کہ خطرہ ہے، کوئی حملہ کرے گا تو میرے بچوں کو نقصان پہنچے،
شیب ابی طالب میں جب بائیکاٹ کیا گیا 3 سال ساتھ دیا. کہاں کہاں ساتھ دیا؟ محبت تھی کہ نہیں تھی؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، ابو طالب کو محبت تھی یا نہیں تھی؟ تھی. دفاع کرتے تھے، اور آپ جب تک تھے کفار مکہ آپ کا لحاظ کرتے تھے اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے میں صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے بڑے اچھے اسباق اس سلسلے میں بیان کیے، میں بہت اختصار سے ذکر کروں. سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کو بڑی محبت تھی. آخر وقت ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ہاں عربی کے پیش کرنے کا ٹائم نہیں ہے. لما حضر ابا طالب بن الوفات، سعید بن مسیب ان کے والد صحابی ہیں، ان کی روایت ہے کہ ابو طالب کو جب وفات کا وقت آیا، اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. چچا جان، یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ آپ کہہ دیجئے، ایک کلمہ جس کے ذریعے سے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کروں گا. ابو جہل اور اس کا صفوان کا بیٹا عبداللہ موجود تھے. ارے اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تو دین عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اس سے مسئلہ نکالا کہ دیکھو آج کل کتنے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کا اتنا بھی مطلب نہیں سمجھتے جتنا ابو جہل سمجھتا تھا. ابو جہل یہ سمجھ رہا ہے کہ ابو طالب نے اگر لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، اللہ کا دین مان لیا. اور آج کل کا مسلمان جو ہے لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، باپ دادا اور فلاں کی بات بھی مان رہا ہے، ان کا بھی قانون چلا رہا ہے. تو ابو جہل جس کو جہالت والا ہم کہہ رہے ہیں، وہ اس مسلمان سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتا تھا. خیر، بار بار پیش ہوا، بار بار جواب دیا انہوں نے یہی. آخر میں ان کی موت ہو گئی. روایت بالکل واضح ہے، صاف ہے. روافظ اسے نہیں مانتے، رافضی، کہ حضرت علی کے ابا تھے، کیسے کافر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تو تھا، صحیح تھا. ہاں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں عبد المطلب کے دین پر، یعنی باپ کے دین پر ہی ہوں. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ مجھے آر دلائیں گے، ارے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. اس ڈر سے، اس خوف سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد کہا کہ میں آپ کے لیے، ان کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کروں گا. رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے اگر غور کرے آدمی. جو کہتے ہیں رسول کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، شرک کریں، بدعت کریں، بچ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بارے میں کہا کہ میں جب تک منع نہ کیا جائے مغفرت کی دعا کروں گا، ضرور کروں گا. لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ لَكَ، بخاری کی روایت، بخاری مسلم کی روایت کے الفاظ. تو انہی کے سلسلے میں قرآن کی آیت آئی، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ. نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، مغفرت کی دعا کریں. آپ نے 50 مرتبہ سنا ہوگا، پھر 51ویں مرتبہ سوچ کے غور کیجئے یہ آیت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. سگے چچا کے لیے جو شرک پہ مرے، کلمہ نہیں پڑھا، ان کے لیے دنیا میں مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. شرک پر مرنے والے کی آخرت میں شفاعت ہو کر سکتے ہیں کیا؟ اجازت ملے گی؟ سگے چچا کے بارے میں کہا نبی کے لیے جائز نہیں ہے، نہ مومنوں کے لیے، کہ مشرکین کے لیے وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، چاہے وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں. غور کیجئے، یہاں محل استشہاد میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، غور کیجئے کہ ایک ابو بکر صدیق اور صحابہ کا کردار ہے نبی کے ساتھ محبت اور ایمان والا. ابو طالب محبت کرتے تھے، ابھی آپ سب جانتے ہیں، آپ نے کہا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا. نبی کو مانا، نبی کی نہیں مانا، نبی کی دعوت، نبی کی بات کو نہیں مانا. تو ان کی اس محبت سے کیا ابو طالب کو فائدہ ہوا، نجات ملی؟ جہنم میں ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے، قربانیاں دینے اور بہت سارے مقامات پر آپ کا دفاع کرنے کی وجہ سے اہل جہنم میں ان کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا کہ پیروں کے نیچے آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، جس سے کھوپڑی کی دماغ کی کھوپڑی کی ہڈی کھولے گی. وہ سمجھیں گے کہ مجھے سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جہنم سے نہیں نکال سکیں گے، نکلوا سکیں گے. یہ دوسرا کردار ہے. نبی سے محبت تو کی، نبی پر ایمان نہیں لائے. آج مسلمانوں میں دیکھیے کہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن نبی کی مان کون رہا ہے؟ غور کریں. قدیم فتنے، میرا عنوان ہے جدید فتنے اسباب و علاج. قدیم فتنے ہو یا جدید، اور جتنے جدید فتنے ہیں وہ سب قدیم فتنوں کا جدید ایڈیشن ہے ہو سکتے ہیں.
اس کا کپڑا بدل گیا ہے، اندر سے باڈی وہی ہے. ہاں آج نیٹ پہ وہ چیز چل رہی ہے، نصاب تعلیم میں وہ چیز چل رہی ہے، یورپ اور امریکہ کے نئے نئے گرگے ہمارے سامنے ڈالے جا رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پیش کرنے کا طریقہ الگ ہے. فتنے پرانے جو ہیں نئے جو ہیں ان میں کوئی فرق نہیں. اور سارے فتنوں پر آپ کتنی بھی لمبی چوڑی تقریر اور بحث کر لیں، جڑ اور بنیاد یہی آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا دامن چھوڑ دیا، گمراہی آئی. اب وہ چھوڑ کر کون سا راستہ اختیار کیا؟ کسی نے جہمیت اختیار کی، کسی نے رافضیت اختیار کی، کسی نے قدریت اختیار کی، کسی نے تقلید والا راستہ اختیار کیا، کسی نے صوفی والا راستہ اختیار کیا، کسی نے تحریکی حسن البنا، سید قطب، مولانا ابو العلا مودودی، کسی نے فضائل اعمال والا راستہ اختیار کیا. اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ رہا ہے تو وہ فتنے میں پڑ رہا ہے. یہ میں نہیں، قرآن حدیث کہہ رہی ہے، چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے. جدید فتنے اور قدیم فتنوں کے سلسلے میں ہم کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. قیامت تک کوئی فتنہ ایسا نہیں آنے والا جس کی پیشین گوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہو. 72 فرقے 73 فرقے والی حدیث سب جانتے ہیں. کون ہے؟ مذاق ہے. ہم اس کو بیان کرتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں مختلف خطابات میں، کیا بیان کرے تو لوگ کہتے ہیں اختلافی مسئلہ چھڑ رہے ہیں. ارے اگر یہ ایسا غلط ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیوں کیا؟ پہلا جرم آپ نبی پر ڈال رہے ہو. اللہ نے کیوں بیان کیا کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں فرقہ بن جاتے ہیں، آپ کا ان سے تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ کی رسی کو مل کر مضبوط پکڑو اور پھر فرقہ نہ بنو. تو کہا کہ فرقے بنیں گے. اس امت کے اندر کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے. صحیح بخاری کی روایت، دعاتن علی ابواب جہنم، رونگٹے کھڑے کر دینے والی، فکر میں ڈال دینے والی حدیثیں ہیں. رسول کا فرمان اگر رسول کو سچا مانتے ہیں تو یقین کرنا پڑے گا. یہ ہو رہا ہے، ہوگا، اور ہم دیکھ رہے ہیں. کتنی پیشن گوئیاں. آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ پوری قومیں جو ہے مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹے پڑے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کی جو ماضی کی پیشین گوئیاں ہیں وہ چھوڑ رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے. انفرادی، اجتماعی، 73 فرقے، قبروں کو پختہ بنانے والے، نبوت کے دعویٰ کرنے والے زندہ ہوں گے، پیدا ہوں گے. آپس میں اختلاف ہوگا. میرا نواسا، میرا بیٹا حسن 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائے گا. عمار کا ایسا معاملہ ہوگا، میرے مرنے کے بعد میری بیٹی سب سے پہلے مجھ سے ملے گی، انتقال ہوگا. یہ سب آپ کے دور اور آپ کے بعد کی پیشین گوئیاں بتدریج ہوتی جا رہی ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنے اس طرح رات کے اندھیرے کی طرح یکے بعد دیگرے آئیں گے. صحیح بخاری مسلم کی روایتیں ہیں. یہ سب میں الگ الگ بیان کر رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے، اور یہ روایتیں بار بار بیان ہوتی ہیں. دوسرے علماء بھی، میں نے خود بہت جگہ بیان کیا. تو رات کی تاریکی کے بعد ایک حصہ دوسرے کے بعد کیسے آتا ہے، ویسے ایک کے بعد ایک فتنے آئیں گے. آج دیکھیے کتنے فتنے ہیں. ہاں، صبح آدمی مسلمان ہوگا، شام میں کافر، شام میں مسلمان ہوگا، صبح کافر. آدمی دنیا کے معمولی فائدے کے لیے، سامان کے بدلے اپنا دین بیچے گا. دولت کے لیے، عورت کے لیے، شہرت کے لیے، گلیمر کے لیے، نام کے لیے. آج دیکھیے ایک یہودی تنظیم آتی ہے، ہمارے نوجوان کو اٹھا لیتی ہے. نوجوان کو کیا اٹھا لیتی ہے؟ ہمارے بڑے بڑوں کے ایمان کا سودا کرتی ہے اور بہت سستے میں بکتے ہیں. روم کے بادشاہ نے ایک صحابی کو پکڑا، عبداللہ بن حذافہ کو، تو کہا کہ میں آدھی سلطنت دیتا ہوں، محمد کا دین چھوڑ کے میرے دین میں آ جا، عیسائیت. صحابی یہ رسول ہے نا، سمجھتا تھا بہت مہنگے ہیں لیکن پھر بھی نہیں بکے. کہا آدھی، ابے پوری دے دے، ایک بال برابر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑوں گا نہیں. اور ہم تو بیچنے کے لیے تیار ہیں. کوئی بابری مسجد بیچ رہا ہے، کوئی قوم کو بیچ رہا ہے، کوئی مخبر بن کے فرنٹ اور تنظیم لانچ کرتا ہے. ہاں، برا نہ مانے، آپ کہیں گے لانچ کرتے ہیں پھر وہی لوگ پکڑتے ہیں. ہاں، وہ کانٹا لگایا ہے، 5 بیوقوف نوجوانوں کو لگا دیا جو جہاد کی جوش کی بات کرو، پھر ان کا جن سے کنیکشن ہے اور جن کو ٹارگٹ کرنا ہے اس کو جوڑ کر جو ہے گرفتار کریں گے. یہ بہت دنوں سے چل رہا ہے یہ کھیل. ہمارا نوجوان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. یہ نئے فتنے نظر آ رہے ہیں. ایک نیا فتنہ پیدا ہوا، یہ نیا نہیں پرانا ہے، رافضیوں والا، خارجیوں والا. رافضی خارجی صحابہ کو کافر کہتے تھے. سلمان ندوی پیدا ہوئے، علی اصغر انجینئر پیدا ہوا. وہ ابھی کیا کیا الٹی سیدھی بات کرتا ہے، دنیا کی باتیں بکواس کرتا ہے. یہ کنارے. قرآن حدیث کا ثابت شدہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ عدول ہیں. اگر کسی ایک صحابی کے خلاف کوئی کہتا ہے تو ملحد ہے، بے دین ہے، قرآن حدیث کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے. ہمارے عقیدے کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے. ہمارا عالم، یہ
کتاب ہے میرے سامنے، فتنوں کی بنیاد پر میں نے رکھا ہے سامنے، لیکن شاید موقع ہی نہ ملے. ان فتنوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ علماء سے عوام کو، نوجوانوں کو دور کیا جائے. علماء سے دور. علماء کون؟ علماء ربانیین، قرآن و حدیث والے علماء. سب سے زیادہ مفلوق علماء میں آپ کو یہی نظر آئیں گے. آپ دیکھ لیجئے. ہاں، دوسرے سے دوسرے اپنے بھی ان کو نہیں چھوڑتے. دوسرے سود بیاج کھا لیں، شراب پی لیں، بھٹی والے سے چندہ لے لیں، کچھ نہیں. ہمارے عالم سے غلطی ہو جائے تو کہا رے یہ فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ ہاں، قرآن حدیث والا. ابھی ایک صاحب مجھ کو راستے میں بتا رہے تھے کہ کوئی ہے بمبئی میں ایک صاحب نئے، ہاں، کہیں سے وہ آگے اپنے نام کے ساتھ داعی لگا لیا، لوگوں کو یہ دعوت دیتے کہ کیا دین علماء سے سیکھیں گے؟ ضروری نہیں ہے. میں نے کہا ان کا بیک گراؤنڈ دیکھو، ان کے پیچھے بیکنگ دیکھو. یہ یہود نصارہ واشنگٹن، تل ابیب، ہاں، لنڈن، قادیان، ہاں، ایران، یہ سارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. سارے کے سارے ہم کو ہوش نہیں ہے، ہمارے گھروں میں گھسے ہوئے ہیں. میں بھی بار بار کہتا ہوں ہماری بچیاں مرتد ہو کے غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں. ہمارا نوجوان جو ہے گلیمر میں جا کے یہودیوں کا آلہ بنتا ہے، ناچتا گاتا ہے، اور اس کو بنگلہ گاڑی ملتی ہے تو سمجھتا ہے کہ بہت کامیاب ہو گیا. یہ مولوی جو ہے چھوٹے دماغ کے ہیں، یہ مدارس میں اور دوسری جگہوں پر جو تعلیم دی جا رہی ہے یہ مسلمانوں کو پیچھے کر رہے ہیں. نہیں، مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کی فلاح اسی میں ہے. یہ آپ کی بے وقوفی ہے. آپ شکاریوں کے جال میں پھنس رہے ہیں. آپ اپنے ایمان اور اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور آپ کو احساس بھی نہیں ہے. یہ ارتداد، الہاد، عقیدے اور منہج کی جو خرابیاں آ رہی ہے، ٹائم نہیں ہے میں صرف یہی کہہ لوں تحریکیت کے حوالے سے. ہاں، یہاں اس میں بہت شاندار عبارت ہے. کسی موقع پر اب تفصیل کا موقع جب آئیں گے تو میں ان کتابوں کو، یہ عبداللہ کیا نام ہے بن سلفیق السفیری، بڑی شاندار کتاب ہے. اس کے ایک ابواب کا درس میں نے دیا وہاں میرج میں، 2 کا. ان لوگوں کا کہنا ہے، ہمارا بھی کہنا ہے کہ اس کو آگے مکمل کیا جائے. اس کے کچھ حصے کو آج کے عنوان کے تناظر میں نے سوچا تھا پیش کروں، لیکن بات وہاں تک شاید نہ پہنچ سکے کیونکہ وقت بہت تنگ ہے. مگر میں کہوں گا کہ یہ غور کیجئے، ہاں، کہ آپ اور ہم جو ہے نا بہت مطمئن بیٹھے ہیں، ہاں، بدعت و خرافات میں لگے ہوئے ہیں. ابھی میں نے ابو طالب کی، ایک ابو بکر صدیق، عمر فاروق کی مثال دی. ایک مثال یہ ہے ابو طالب کی. یہ آج ہمارے بھائی جو ہاں دھینگا مستی کر رہے ہیں، موسیقی، شور ہنگامہ، مجھے بتائے کوئی قرآن حدیث کی کسی دلیل سے کہیں اس کی گنجائش ہے؟ ان کے خود کے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سب نہ کیا جائے. ماننے کو تیار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق اڑا کے کرنا کون سا دین ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ. میں یہ مانتا ہوں، اللہ کے اس گھر میں ہوں، سن رہے ہوں، حملہ کر دیں، مجھے پرواہ نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہے. آپ غیر مسلموں کو رسول کا غلط دین بتا رہے ہو، ان کو دین سے دور کر رہے ہو. کہیں گنجائش ہے؟ مجھ کو ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ بیان کروں عید میلاد کا یہ جشن جلوس، محفل میلاد کب سے شروع ہوئی. ہاں، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تابع تابعین نے، کسی امام نے نہیں بتایا. شیعوں کی ایجاد کی ہوئی چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ صحابہ کے زمانے میں کتنی مرتبہ آیا 12 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول. تحقیق کے مطابق راجح قول 9 آپ کی ولادت کا دن ہے. چلو وہ چھوڑ دیا جائے وہ اختلاف. اور یہ اختلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام میں یہ چیز معروف نہیں تھی، اس کا اہتمام نہیں تھا، ہے نا. لیکن آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جن کے محبت کا ابھی میں نے ہلکا سا تذکرہ کیا، ویسی محبت دنیا کے کسی بھی انسان نے کسی بھی محبوب سے نہیں کی اور نہ کر سکے گا. آپ کے آنے والے تیروں کو اپنی طرف اٹھا رہے ہیں. آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے ان کے بعض واقعات پڑھ کے. میں نے ذکر کیا اکثر، ہاں، ابو عمارہ ابن سکن، ان 7 انصار صحابہ میں سے، غزوہ احد میں جب گر گئے آپ خالد بن ولید کے پیچھے سے آنے والے دستے کے بیچ، دفاع کرتے ہوئے زمین پر گر گئے. جب جنگ کے بعد آپ نے صحابی کو بھیجا، ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی، پوچھا کوئی بات ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ. آپ تشریف لائے، اشارہ کیا قریب آ جائیے. مولانا آزاد نے لکھا ہے، ہاں، قریب آئے، آپ 2 زانو بیٹھ گئے زمین پر. حضرت ابو عمارہ نے اپنا پورا بدن سینچا سمیٹا اور سر اٹھا کر آپ کے زانو پر رکھ دیا اور مسکرانے لگے. مسکراتے ہوئے آپ کی روح قبض ہو گئی، شہید ہو گئے. مولانا ابوالکلام آزاد نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی تشریح کی کہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے کا مطلب کیا؟ بہت لمبا لکھا ہے، میں ایک جملہ بیان کروں
کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے کا مطلب یہ کہ اللہ کے راستے میں بڑی سے بڑی تکالیف، قربانی، پریشانی کوئی لاحق ہوئی تو ہنستے مسکراتے دل کی خوشی کے ساتھ اسے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا۔ ایسی مثالیں 5-7 نقل کر کے مولانا آزاد نے لکھا کہ غزوہ بدر اور احد کے سابقون الاولون نے خاک و خون میں لوٹ کر جس انداز اور ادا کے ساتھ مسکراتے ہوئے موت کا استقبال کیا، دنیا کا کوئی انسان آرام دہ بستر پر اس طرح موت کو گلے نہیں لگاتا۔ یہ ہے محبت رسول، اطاعت رسول، رسول کے تعلیم اور دین کے لیے قربانی دینا۔ یہ آپ نے، ہم نے پڑھا دیکھا، انہوں نے جو اتنی محبت کرنے والے تھے، انہوں نے 12 ربیع الاول جلسہ جلوس اور یہ سب نہیں منایا۔ ہم ان سے پوچھیں کہ ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام والی محبت اگر ہم نے اختیار کی تو چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ اتنا کافی ہے کہ نہیں کافی ہے؟ تو اگر وہ بولیں کہ ہاں، اور یقیناً ہاں بولنا پڑے گا ورنہ ایمان لفڑے میں پڑ جائے گا۔ اللہ اور رسول نے ان کی تعریف کی ہے نا، تو آپ ان کی برائی کیسے کر سکتے ہو؟ کرو گے تو ایمان سلامت نہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ اتنا ایمان ٹھیک ہے، چلے گا جیسا انہوں نے کیا، تو اگر آپ کہہ رہے ہو تو یہ چیز کی ضرورت نہیں جو آپ کر رہے ہو۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہے، دشمنی ہے، دین کی مخالفت ہے۔ اب دوسرا سوال کہ صحابہ کرام نے جو کیا رسول کی محبت میں، اگر وہ ہم نے نہیں کیا تو کیا چلے گا؟ جو انہوں نے نہیں کیا وہ ہم بھی نہیں کریں، چلے گا؟ چل جائے گا، ہے نا؟ اور جو انہوں نے نہیں کیا وہ اگر ہم نے کیا تو چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ تو یہ سب نہیں کیا، آپ کر رہے ہو۔ ابو طالب نے محبت کی، ایمان نہیں لائے، اطاعت نہیں کی، اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، آپ کی محبت کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق کے جیسی ہے یا ابو طالب کے جیسے ہے؟ غور کیجیے، اپنے دل سے فتویٰ پوچھیے۔ ہم کہیں گے تو کہیں گے الزام لگا رہے ہو۔ بتائیے، ہمارے سامنے نمونہ ہے نا، رسول کے ماننے والے ابو بکر صدیق بھی ہیں، رسول کو ماننے والے ابو طالب بھی ہیں۔ ان کا انجام کیا ہے؟ ان کا مقام کیا ہے؟ دونوں میں کس کو میں معیار مانو گے؟ ہم تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق، اور اس لیے ہاں، روئے زمین کا ہر اہل حدیث کہے گا کہ قرآن اور سنت کا ماننا ضروری ہے، عقیدے میں، منہج میں، عبادت میں، عمل میں، حلال حرام میں، زندگی کے معاملات میں، باپ کے حق ہو، شوہر کا حق ہو، بیٹی بیوی کا حق ہو، جس کا جو حق ہے دینے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہم وہی کریں گے۔ فتویٰ دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ جائیں، حلال وہی مانے جو رسول نے کہا، حرام وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، شریعت وہی ہے جو رسول نے بتائی۔ رسول کے آگے ہم جا ہی نہیں سکتے، رسول کی بات آ گئی تو کسی اور کی بات کو پیش ہی نہیں کر سکتے۔ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر آپ کا امام، آپ کے بزرگ، آپ کے پیر صاحب ہو سکتے ہیں کیا؟ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھا کہوں جسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ سارے فتنے قدیم اور جدید مسلمانوں کے اندر جتنے ہیں وہ اللہ کے رسول اور آپ کی تعلیم اور منہج کو چھوڑنے کی بنیاد پر ہیں۔ ہم اس کو قدیم کا نام دیں، جدید کا نام دیں، الگ الگ فرقے، الگ الگ اصول پہ بیان کریں، لمبی لمبی تقریریں، موٹی موٹی کتابیں لکھیں، یہ تفصیلات بیان کریں کہ کیسے کیسے گمراہیاں آئیں، کیا اسباب ہیں۔ میں یہاں صرف اسباب آپ کو پڑھوں۔ انہوں نے کچھ عقیدوں کو بیان کیا، بنیادی طور سے یہ جو گمراہ ہونے والے فرقے ہیں، قدریہ، مرجیہ، روافض، خوارج، ان کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ان کے اندر کیا کیا برائیاں آئیں، کہ کافر کو خارجیوں نے کہا کہ جو گناہ کبیرہ کرے گا وہ کافر، اسلام سے خارج، اس کا جان مال حلال ہو گیا۔ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور صحابہ کو اسی بنیاد پہ کافر کہا۔ ہاں، روافض حب اہل بیت کی آڑ میں اللہ کے رسول اور ان کے دین کو تیا پانچا کر دیا، قرآن اور حدیث کے دین کے سامنے ایک نیا دین بنا لیا، آج وہ چلا رہے ہیں۔ پوری تاریخ میں اسلام اور مسلمانوں کو جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا کسی نے نہیں۔ صوفیہ انہی کی شاخ ہے، تصوف والے، جن کے یہاں وحدت الوجود اور حلول کا عقیدہ ہے، جو دنیا میں سب سے گھناؤنا شرک اور کفر ہے۔ ہر چیز میں اللہ، کتے بلی میں بھی نعوذ باللہ مانتے ہیں۔ یہ اپنشد کا، شنکراچاریہ کا، ہندوؤں کا اور عرب کی یونانی فلسفیوں کا، ہرمسیہ افلاطونیہ کا فلسفہ ہے، عقیدہ ہے۔ ان کے فلسفے کی بنیاد کے وقت ہو گیا، ان کے فلسفوں کی بنیاد پر یہ عقیدہ اختیار کیا گیا، وہ آج ہمارے ہاں صوفیوں کے اندر اختیار کیا ہوا ہے۔ ہاں، قدریہ تقدیر کا انکار کرنے والے، جبریہ انسان کو مجبور ماننے والے، یہ بنیادی فرقوں کا ذکر کر کے بتایا کہ یہی چیزیں آپ کو، معتزلہ، جہمیہ جو اللہ کی صفات اور غیبیات کا انکار کرتے تھے، جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں عقل کو مقدم مانتے تھے، معتزلہ، ان کا اصول ہے۔ اب آپ یہ پچھلے فرقے ہیں، میں ایسا کہہ رہا ہوں،
ابھی شیخ فرما رہے تھے اوپر، تو میں نے کہا کہ جدید فتنے کچھ بھی نہیں ہیں، سب پرانے قدیم فتنوں کے جدید ایڈیشن ہیں، نئے ایڈیشن ہیں۔ اب آپ کو ملیں گے نا یہ جو منکرین حدیث ہے، قادیانی ہیں، تھوڑے تھوڑے فرق سے، اصول بنیاد الگ ہے، لیکن آپ جو دیکھیں گے تو پرانے جو گمراہ اور بدعتی فرقوں کے جو اصول، شبہات اور ان کے استدلالات ہیں آپ کو یہاں بھی ملیں گے۔ مشرکین مکہ اپنے بتوں کی پوجا کرنے کے لیے جو دلیل دیتے تھے قرآن میں، کہا کہ یہ ہمارے سفارشی، ہم ان کو اللہ تھوڑی مانتے ہیں، اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ آج ایک قبر پوجنے والے، تعزیہ پوجنے والے، شیخ عبد القادر جیلانی اور اولیاء اور صالحین کو پکارنے والوں سے پوچھئے کہ آپ ان کی پوجا نہیں، ان کی کہاں پوجا کرتے، ان کو اللہ تھوڑی مانتے۔ اللہ کائنات کا پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، اولاد دینے والا، زندگی موت دینے والا، ان کو ہی تم اللہ کو مانتے ہیں، ان کو تھوڑی مانتے، یہ سفارشی ہیں۔ ارے کس نے کہا؟ کہا ہم تو ٹھیک ہے، ہم گنہگار ہیں، ہماری دعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ یہ بڑے نیک شریف اللہ کے نزدیک مقرب ہیں، لہٰذا بہت مقرب ہیں، تو ان کو ہم واسطہ بناتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے ان کا رد کیا، ان کے رد کی دلیلیں دی کہ وہ سفارشی نہیں ہے، اللہ کو نہیں معلوم، تم بتا رہے ہو۔ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض۔ کاش کے وقت ہوتا۔ رسول کی مخالفت انہوں نے جن جن امور میں کی، مشرکین مکہ نے حلال حرام میں، عقیدے میں، توحید میں، رسالت میں، دوبارہ زندہ کیے جانے میں، عقل کی بنیاد پر بعض چیزوں کو رد کیا، وہی فتنے آج بھی ملیں گے۔ اب وہ معتزلہ کی عقلیت پسندی، خوارج کی عقلیت پسندی، خوارج کی تکفیر، آج ڈھونڈیے دیکھیے منکرین حدیث میں آپ کو عقلیت پسندی نظر آئے گی۔ جماعت اسلامی اور اس کی فکر سے متاثر مولانا ابو العلا مودودی منکرین حدیث کا جواب دینے گئے اور عقلیت کی بنیاد پر خود کئی حدیثوں کا انکار کر دیا، یا انکار کا راستہ ہموار کر دیا۔ تدبر قرآن، اس کو لوگ کہتے ہیں بڑی جدید لب و لہجے کی شاعری، ماڈرن انداز میں ٹی وی چینل پہ ٹائی اور 3 پیس میں آتے ہیں ہمارے نوجوان، یہ مولوی لوگ کیا ٹوپی لمبا کرتا پہن کے آتے ہیں، یہ ٹی وی چینل پہ جو آتے ہیں بردرز، اور یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، جدید ضرورت ہے یہ۔ تو اب وہ اس خدمت کو انجام دینے کے لیے تھوڑا موسیقی بھی استعمال کر لیں، تھوڑا عورتوں کو بھی لے آئیں سامنے، ہاں ڈرامے کے انداز میں، تو وہ امریکہ اور یورپ کے جو ہے کو متاثر کرنے کے لیے سمجھتے ہیں بہتر ہے۔ کیا عقل ماری گئی ہے! یہ نئے فتنے ہیں۔ پھر یہ عقیدے اور منہج سے ہٹ کر اس کا اثر ہم کو شبہات کے ساتھ شہوات کے فتنوں میں نظر آتا ہے۔ الہاد بے دینی، جو دیندار ہے اس کو غلو میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور جو بے دین ہے اس کو لالچ، ہرس، چمک دمک، کھلاڑی، فلم ایکٹر، ایکٹریس، الہادی چیزیں، شہوات اور شبہات کے فتنے کہ آپ کو دنیا کمانی ہے تو اس کی پیسے کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے تو آپ کو یہ بینک کی اور لون کی فلاں اور فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ ارے مولوی لوگ تو سب چیز کو حرام کہتے ہیں، مولویوں کی بات سنو گے تو تمہارا چلنا پھرنا حرام ہو جائے گا، لہذا مولویوں کی مت سنو۔ ہاں یہ جائز ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ دنیا کے لوگ کر رہے ہیں، کیا وہ بیوقوف ہیں؟ عالم اسلام میں کر رہے ہیں، کیا وہ غلط ہیں؟ کیا یہ دلیل ہے کہ اتنے لوگ کر رہے ہیں تو صحیح ہے؟ اتنے لوگ عیسائی ہیں، اتنے لوگ ہندو ہیں، کتنے لوگ پتھر کو پوج رہے ہیں، کتنے لوگ درختوں کو پوج رہے ہیں، سب صحیح ہے؟ لوگ دلیل کب سے بن گئے؟ تعداد۔ یہاں آپ عقیدے میں جمہوریت دیکھو گے تو یہ علمانیت، جمہوریت، بے دینی، الہاد کی مختلف شکلیں جو اختیار کی گئی ہے یا اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے تعلیم کی روشنی میں، اسلامی اقدار پر اعتراض کر کے، علماء سے دور کر کے، قرآن و حدیث سے دور کر کے، قرآن و حدیث کو کمتر اور حقیر بتا کے، جدید دور کے لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ علماء جو ہیں فقہ الواقع، یہ تحریکیوں کا ایک الزام ہے کہ علماء کرام جو ہے واقعات، حقائق سے واقف نہیں ہیں، یہ زندگی کی اس حقیقت کو جانتے سمجھتے نہیں ہیں جو ہم جانتے سمجھتے ہیں۔ ہاں ڈونالڈ ٹرمپ، اوباما اور ان کا جو وہ فلسفی ہے وہ زندگی کی حقیقت کو ہمیں بتائے گا۔ یہ جان لئیے، کبھی احساس کمتری کے شکار مت ہوئیے گا۔ ہاں ان کو پیشاب پاخانے کی تمیز نہیں ہے، کتنے چمکتے دمکتے ہیں، کتنے بھی چمکے دمکے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو چیپٹر سیکھے بغیر آپ سیرت نبی پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیجیے، آپ سے بہتر تہذیب و تمدن والا دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا، کتنا بڑا بھی کورس کر کے آئے۔ آپ نے پیشاب پاخانے تک کے جو آداب بتائے ہیں، ہاں سائنس بھی کہتا ہے کہ اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے۔ حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ، عبادات، عمل، آداب، کھانے پینے کے، کپڑے پہننے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، جو بھی، مسواک کرنا، مونچھ کاٹنا، داڑھی بڑھانا، زیر ناف بال کو کاٹنا، بغل کے بال کو اکھاڑنا، ناخن کاٹنا اتنے دنوں میں کاٹنا چاہیے،
حیض و نفاس کے موقع پر جو آداب ہیں، میڈیکل سائنس یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ آج کے سائنٹیفک اور تحقیقی دور سے کہیں زیادہ آگے کی ہے۔ یہ میڈیکل سائنس والے کہہ رہے ہیں ہماری بچیاں مرغوب ہو رہی ہیں کہ اسلامی خاندان پر اعتراض کیا جا رہا ہے، ٹی وی چینل پہ دکھایا جاتا ہے کہ ایسا خاندان، ایک لڑکی کئی لوگوں سے بات کرتی ہے، بے پردہ رہتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سختی برتی جاتی ہے، ان کی زندگیوں میں جھانک کے دیکھیے کتنے مسئلے ہیں، کتنی گندگی اور کتنے مسائل ہیں، کیسی کیسی نفسیاتی جسمانی بیماریاں وہاں پھیلی ہوئی ہیں۔ یورپ میں عورتیں آج چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، دم گھٹ رہا ہے ان کا۔ حقوق نسواں اور حقوق اور آزادی کی تحریک چلانے والی عورتیں اعتراف کر رہی ہیں کہ اگر کہیں مسلمان عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہے تو وہ اسلام میں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے آج بھی، اتنی مخالفتوں کے بعد، اور اس کے بعد اس میں سب سے زیادہ سیاہ فام اور عورتیں ہیں جو مسلمان ہو رہی ہیں۔ ہماری عورت، ہماری لڑکیاں، ہمارے گھر کی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، یورپ اور امریکہ کی بچیاں مسلمان ہو رہی ہیں۔ کتنا فرق ہے؟ وہ جان کے ہو رہی ہیں، یہ سازش کا شکار ہو کے ہو رہی ہیں۔ ہاں، اسباب اس کے کیا ہیں؟ دین سے دوری۔ اس کے اسباب میں یہاں انہوں نے 5 چیزیں بیان کی ہے ایک جگہ، کہ بدعتی فرقے، گمراہ فرقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جتنے فتنے ہیں ان کو فرقہ کب کہا جائے گا؟ جب اصولی اور بنیادی طور پر نبی کے طریقے سے ہٹیں گے۔ اور نبی کے طریقے سے ہٹنے کی اگر 2-4 مسائل میں کوئی غلطی کرے تو اس کی بنیاد پہ نہیں کہا جائے گا۔ دین کے اصولوں میں سے کسی اصول کی مخالفت ہو، طے شدہ مسائل میں کوئی ضابطہ قرآن و حدیث کے خلاف اختیار کرے، ہاں، متعینہ اجماعی مسائل کی مخالفت کی جائے، اسلام سے ثابت شدہ کسی اصول کی مخالفت کی جائے، اور اس کو اختیار کرنے والا الگ گروہ اور فرقہ بنتا ہے۔ ایک آدمی منہج حق پر ہے، کچھ مسائل میں اس سے خطا ہو گئی تو اس کو ہم بدعتی گروہ نہیں کہیں گے، یہ دماغ میں رکھیے۔ اور پھر اس کے اسباب الگ الگ انداز میں لوگوں نے بیان کیا ہے۔ یہاں بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ 4-5 اسباب انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں جو فتنے جدید دور کے پھیل رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے قدیم اور جدید فتنوں کے پھیلنے کی ہے اتباع ہوا، خواہش کی پیروی، اتباع رسول کے بجائے اتباع ہوا۔ تمام انبیاء حق پیش کیے، فلاح نجات دنیا میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو اللہ نے اپنا جو قانون نازل کیا رسولوں کے ذریعے سے اس کو ماننے میں نجات ہے۔ ان کو چھوڑ کر آپ کوئی بھی قانون مان رہے ہو، اپنے دماغ کی، اپنی رائے کی، فلاں اور فلاں فلسفی کی، دانشور اور مفکر کی، یہ جتنے بھی ہیں سب وہی ہیں۔ اس میں بیچ میں یہ بھی بحث کی کہ آج کے دور کے فتنے پچھلے جو چلے آ رہے ہیں اس کے مقابلے میں سوال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک تحریکی ہیں، اس میں حسن البنا، سید قطب، محمد سرور، ہاں، یہ ہمارے یہاں بھی ایک نام کیا چلتا ہے ڈاکٹر اسرار، ان کا نام یہاں کے ماحول کی وجہ سے لے رہا ہوں، اس لائق نہیں ہے، وہ اتنے اونچے نہیں ہیں، لیکن ہمارا نوجوان جو ہے بہت گھٹیا ہو گیا ہے علمی اعتبار سے کہ کسی سے بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ میں نے لفظ بہت سنبھال کے استعمال کیا ہے، ہاں، جان بوجھ کے کوئی برا نہیں بولا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، معیار ہمارا اتنا کم، مرزا علی اصغر انجینئر، علی انجینئر، اس کو بولنے کی تمیز نہیں، اس کے پیچھے یہودی رافضی ٹیم ہے، ہمارا نوجوان اس سے متاثر ہے، اس کی باتیں بالکل کھلی کھلی منہج کے خلاف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو اس نے برا بھلا کہا، پتہ نہیں سنتے کیوں ہیں، ناجائز ہے۔ ہمارے علماء نے کتابیں لکھی دلیل قرآن حدیث کی، بدعتی کی بات سننا، اس کی مجلس میں بیٹھنا، اس کی کتابوں کو پڑھنا ناجائز ہے۔ اگر کوئی رد کرنا چاہتا ہے تو وہ پڑھے، رد کرنے کے لیے رد کرے پھر، لیکن ہمارے یہاں سبھی لوگ قابل بننے لگتے ہیں، میں بہت چالاک ہوں، میں تھوڑی متاثر ہوں گا، اچھے اچھے بہ رہے ہیں، علماء پہ وہ کرتے ہیں۔ خیر، ایک اتباع ہوا ہے، ایک اتباع زن ہے۔ اتباع زن جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہے، ہاں، اتباع ہوا جو ہے یہ جو ہے ظلم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اتباع ہوا قرآن و حدیث کے مقابلے میں آپ کچھ بھی مان رہے ہو، چاہے وہ سچے ہوں، امام شافعی کی بات کو آپ نے مانا، قرآن حدیث چھوڑ دیا، امام شافعی کی غلطی نہیں ہے، وہ اپنے مقام پر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد ہر اس قول سے رجوع کرتا ہوں جو قرآن حدیث کے خلاف ہو۔ تمام اماموں نے یہی کہا، چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہے کہ ہماری تقلید نہیں کرنا، یہ والا مسئلہ مقلد نہیں مانتا، ان کی سب بات کو ماننے کی بات کرتا ہے، یہ نہیں مانتا، جبکہ اس میں سب متفق ہیں۔ کسی امام نے نہیں کہا، اور قرآن حدیث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کہیں ایسی دلیل نہیں ملے گی کہ ایک شخصیت کی آپ تقلید کر کے ایک آدمی کی بات مانو، قرآن کو مت مانو، حدیث کو مت مانو، صحابہ کی مانو، سارے ائمہ کی بات کو رد کر دو، اسے ایک کو پکڑے رہو۔ یہ کہاں سے لایا؟
جاہل اور تقلید وہ ایک الگ بحث ہے. اگر علماء کی مانیں گے تو دلیل کی بنیاد پر مانیں گے, کسی ایک کی تعین نہیں کریں گے. میری بات سمجھ میں نہیں آئی, دوسرے عالم سے, تیسرے عالم سے, چوتھے عالم سے پوچھیں گے تو دیکھیں گے کہ اس کی بات دلیل کے قریب ہے, اس کو لیا جائے گا. اس کی اور بھی تفصیلات ہیں, شکلیں ہیں. تو پہلی اتباع ہوا. امت جو ہے جو فرقے فرقے میں بٹی ہے, جو نئے نئے افکار اور گروہ بنتے ہیں, وہ اتباع ہوا کی وجہ سے بنتے ہیں. ہوا کی تفسیر جو قرآن میں ہوا آیا ہے, صحابہ کرام سلف نے اس کی تفسیر بدعتوں سے کی ہے, گمراہیوں سے کی ہے, قرآن و حدیث کی مخالفت سے کی ہے. تو جتنے فرقے بنے, آپ قرآن و حدیث والے راستے پہ چل رہے ہیں, سیدھے جنت والا راستہ. کوئی خواہش, کوئی شخصیت کو پکڑ لیا, آپ ہٹ گئے اس راستے سے, صراط مستقیم سے ہٹ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے لکیر کھینچ کے بتائی. تو جتنے فرقے بنے, اب جو جتنا زیادہ رسول کے راستے سے ہٹے گا اتنا زیادہ گمراہ ہوگا. یہ اتباع ہوا, خواہش, یہ بدعت کرنے والے, ابھی ہم جا کے ان سے بات کریں یہ ناراض ہو جائیں گے. کیوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم نے پکڑا ہے, وہ بدعت کو اختیار کیا. وہ بدعت اور ہمارا سنت کا معاملہ, یہ دونوں میں اختلاف کی وجہ بن گئی. تو بدعت وجہ ہے اختلاف کی. ہم جب قرآن حدیث بیان کرتے ہیں تو ہمارے تحریکی حکومت قائم کرنا ہے, یہ کرنا ہے. جن کے یہاں خارجیت ہے, جن کے یہاں باطنیت ہے, جن کے یہاں رافضیت ہے, جن کے یہاں معتزلہ کی عقلیت پسندی ہے. یہ جدید فرقوں کا میں فتنوں کا نام لے رہا ہوں, ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں, اس لیے صرف اشارہ کر سکا. تو یہ کہتے ہیں کہ ارے اختلاف پیدا کر رہے ہو. جی نہیں, اختلاف کے ختم کرنے کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے کہ قرآن و حدیث کے نقطہ مشترک پر جمع ہو جائیں. توحید اور سنت مسلمان ہر ایک مانتا ہے, جو نہیں مانے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. قرآن کو, حدیث کو جو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں. یہی صراط مستقیم ہے. اس کے مقابلے میں جو ہے اتباع ہوا ہے, اور اللہ اور رسول کے بات کے سامنے کسی بھی شخصیت کی بات کو, بدعت کو, بنائے ہوئے اصول کو مقدم کرنا, یہ حق کے خلاف گمراہی ہے, فرقہ بندی ہے. اسی سے بہت سارے خرابیاں اور امور پیدا ہوتے ہیں. ہاں, دوسری چیز جو اختلاف کی وجہ ہے, الاختلاف الذی یورث العداوۃ, وہ اختلاف آپس میں, آپس کا وہ اختلاف جس سے دشمنی, فرقہ بندی, تحزب, حزبیت پیدا ہوتی ہے. اس پہ تنقید, اس پہ تنقید. ہمارے ہاں مزاج بن گئے یورپ اور امریکہ کے جمہوریت, تنقید کوئی بھی سر راہ چلتے چلتے کرے گا. ہاں, تقریروں میں, تحریروں میں. ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذوالخویسرہ نے جیسی کی تھی. ہاں, یہ جمہوریت تھی. اللہ کے رسول انصاف کیجئے, کہا تمہارا ستیہ ناش ہو, میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا, اللہ سے ڈرو. حضرت خالد بن ولید اور بعض رہتے عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دیجیے اس کی گردن مار دوں. کہا نہیں, لوگ یہ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. اور اس آدمی کی نسل سے ایسا گروہ پیدا ہوگا جو قرآن کو پڑھے گا, اس کی نماز روزے قرآن کی تلاوت کو آپ اپنی نماز روزے تلاوت سے کمتر سمجھو گے, لیکن قرآن کو پڑھے گا, اس کی حلق کے نیچے نہیں جائے گا. قرآن پڑھے گا حلق کے, اس کا مطلب قرآن کو پڑھتا دیکھ کر آپ لائک مت کر دو. اللہ کے رسول نے آگے کہا کہ ان کے نیچے نہیں جائے گا. ہاں, دین سے وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر باہر نکل جاتا ہے. اگر ان سے ملنا تو ان کو قتل کرنا, لائک نہیں کرنا. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے ہاں ایسے لوگوں کو, سوچئے ایک آدمی کو ہم اپنے سے اچھی نماز پڑھتا دیکھیں, اچھے سے اپنے سے اچھا فلاں کا, یا آج ہمارا نوجوان اسی پر بحث کرتا رہتا ہے, وہ تو ایسا ہے, ہاں وہ لوگ تو یہ کام کرتے ہیں, ہاں ان کے ہاں اچھائیاں بھی تو ہے نا, آپ یہ بتاتے ہو کہ ان کے ہاں بدعت ہے. امام احمد سے کسی نے کہا کہ آپ بدعتیوں کی برائی بیان کرتے ہو کہ ان کے اندر بدعت ہے, ان کے اندر اچھائیاں بھی تو ہے. تو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا, اللہ نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم لوگوں کی نیکیاں بتاتے پھریں. ہاں, اس کا مکلف بنایا ہے کہ اگر کوئی دین کی مخالفت کرتا ہے, قرآن و حدیث کے خلاف جاتا ہے, بدعت کا ارتکاب کرتا ہے, تو ہم اس کو ہاتھ سے, زبان سے یا دل سے اس کو روکیں, بدلیں, اس کی اصلاح کریں. ہم کو اس کا مکلف بنایا گیا. آپ کا کپڑا ایک جگہ سے پھٹا ہے, ہم بولیں گے کہ دیکھیے آپ کا کپڑا وہاں پھٹا ہے, تو آپ بولیں گے کہ دوسری جگہ نہیں دکھتا جہاں سلا ہوا ہے, پھٹا کیوں بتا رہا ہے؟ پھٹائی بتانا آپ کی بھلائی ہے. تو اہل بدعت کی وجہ سے تفرق, تحزب, مسلمانوں کی طاقت بٹی, فرقے فرقے میں بڑھ گئے. تو ہر مسئلہ جس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اس سے تفرق, دشمنی اور بغض پیدا ہوتا ہے. چنانچہ یہ اہل اہوا, فرق اور گمراہ فرقوں کی ایک نشانی ہے کہ ان کے ہاں اختلافات ہیں. منکرین حدیث بہت بولتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ حدیثوں کی وجہ سے اختلاف ہے, حدیثوں کی وجہ سے اگر صحیح مانے تو اتحاد پیدا ہوگا. وہ جہالت لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. پاکستان میں مولانا اسماعیل وغیرہ کے زمانے میں علماء اہل سنت نے, اہل حدیث اور دوسرے علماء نے, منکرین حدیث کے کئی گروہ تھے, پرویز کے, فلاں کے, ان سے چیلنج کیا
کہ آپ لوگ بولتے ہیں نا صرف قرآن سے کام چل جائے گا، صرف قرآن کی روشنی میں ایک رکعت نماز بنا کے بتا دو کہ ایسے نماز پڑھنی ہے، جس پر، اس میں شرط یہ ہے جس پر آپ منکرین حدیث کے سارے گروہ جو پاکستان میں کھلی ہیں وہ سب متفق ہو کہ ہاں قرآن سے ایسی ایک رکعت نماز ثابت ہوتی ہے۔ تو پرویز کہتا تھا کہ یہ چیلنج ہم کو قبول کرنا چاہیے، لیکن مر گئے سب لوگ، ایک رکعت بتا نہیں پائے۔ تو اختلاف تو ان کے ہاں حدیث نہ مانتا ہے جو اس کے ہاں اختلاف ہوتا ہے، جتنے قرآن حدیث کو نہیں مانتے یا اس کا کچھ حصہ اتنا اختلاف ہوتا ہے، جو جتنا قرآن حدیث کو مانے گا اتنا اختلاف دور ہوگا۔ اب اہل حدیثوں کے اندر جو اختلاف ہے وہ ذرا الگ نوعیت کے ہیں، خواہش نفس کی بنیاد پر، منہج کا اختلاف نہیں ہے۔ تیسری چیز کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اصول اور بنیادیں لائے ہیں اس کی مخالفت۔ یہ بہت شارٹ میں بیان کر رہا ہوں، میں بات ختم کر رہا ہوں کہ جو ہمارے درمیان نئے نئے فتنے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں سے انحراف، اصولوں سے مطلب جو عقائد اور منہج کی باتیں بیان کی ہیں، آپ دیکھیں کہ لوگ نئے نئے اصول بیان کرتے ہیں، لوگ اسے بلا جانے قبول کر لیتے ہیں۔ کسی موقع سے اس کی تفصیل بیان کروں گا، مثالوں کے ذریعے سے، بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، ہاں لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ چوتھی چیز الاعتماد علی المعقول فی اخذ العقیدۃ والدین، کہ دین اور عقیدے کو اختیار کرنے میں عقل پر اعتماد کرنا۔ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کی ضرورت ہے تو اللہ کے پاس ڈائریکٹ چلے جاؤ گے کیا؟ وسیلہ لگاؤ۔ جیسے دنیا کا بادشاہ ہے، آپ کو ہم کو نہیں پہچانتا، ویسے اللہ بھی ہے جو ہم کو نہیں پہچانتا۔ دنیا کا بادشاہ، وزیر اعظم، صدر جمہوریہ ہمیں نہیں پہچانتے، تو بیچ والا جا کے بولے گا یہ ایسا ایسا آدمی ہے، فلاں جگہ رہنے والا، اس کی یہ قابلیت ہے، تو ایسا کر لے، ہے نا، اس کو نوکری دے دے، اس کا فلاں کام کر دے، بادشاہ سلامت۔ تو اس کو پتہ چلے گا، تب ہمارا کام کرے گا کہ یہ ایسا ہے۔ کیا کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی فقیر، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی فرشتہ اللہ کو یہ بتائے گا کہ تیرے اس بندے کو اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، بہت اچھا آدمی ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم، یہ بتائیں گے؟ دنیا کے بادشاہ کی طرح اللہ کو سمجھ رہے ہو؟ یہ اللہ کی توہین ہے، بے عزتی ہے، اہانت ہے۔ تو اپنی عقل کو عقیدے کے سلسلے میں چلا رہے ہو۔ یہ ایک مثال میں نے دی، جتنے لوگ بدعقیدگیوں کے شکار ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس میں عقل پسندی یا عقلیت کو جہاں بنیاد بنایا گیا ٹھوکر کھائی، کسی نے اللہ کے ناموں کا انکار کر دیا۔ ہمارے ہندوستان میں اشریت ماتوریدیت کو ماننے والے احناف جو ہیں وہ اللہ کو عرش پر مستوی نہیں مانتے، جس کو امام ابو حنیفہ کفر کہتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، مجھ پر غصہ ہونے سے پہلے تحقیق کیجئے۔ ہاں وہ الیاس گمن یا کسی نے پاکستان کہا کہ یہ غلط بات ہے، آپ کے غلط بول دینے سے غلط ہو گیا، ساری کتابیں کھرچ کے پھینک دی جائے؟ ہاں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے پہ لکھی ہوئی کتابیں، ان کی شاگردوں کی کتابیں، شرح العقیدہ الطحاویہ، امام حنیفہ کی، امام ابن تیمیہ کی کتاب الوسیلہ، ان میں موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے، ان کے شاگرد نے متی بلخی نے پوچھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کافر ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اللہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ تو ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ عرش کہاں ہے، آسمان میں ہے کہ نیچے ہے، کہا تب بھی کافر ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ عرش اوپر ہے۔ وہ قرآن حدیث کا انکار کر رہا ہے، اس لیے وہ کافر۔ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے عرش پر ہونے کا انکار کرے وہ کافر۔ عقل میں نہیں آتی، اللہ کو عرش پہ ماننے کیسے؟ قرآن میں تو کہہ رہے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، پھر عرش پہ ہے تو کیسے ایسا ہے؟ پوری دنیا سے بڑا کیسے ہے؟ اس سلسلے میں بہت سارے عقلی، اگر اوپر ہے تو اس کا مطلب نیچے والا، جیسے یہ چھت، یہ پلر کا محتاج ہے، پلر ہٹا دے چھت گر جائے گا، تو کیا اللہ محتاج ہو گیا نیچے والوں کا؟ عقل لگائی۔ علماء نے جواب دیا کہ اللہ کو پھر آپ نے غلط کیا، اللہ کی ذات مخلوق سے الگ ہے، وہ ہے کہ اوپر رہتے ہوئے پوری کائنات کو وہ سنبھالے ہوئے، وہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ عرش نہیں تھا تب بھی اللہ تھا۔ یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ کان اللہ ہو علی العرش، ہاں کہ عرش نہیں تھا، عرش اللہ عرش نہیں تھا تب بھی تھا، اور وہ اب بھی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ جب عرش تھا، عرش پر مستوی ہوا، قرآن کہتا ہے، قرآن کی 7 آیتیں تو ایسی ہے جو واضح کہتی ہیں، 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں اللہ کے اوپر ہونے کی، عرش پر مستوی ہونے کی۔ 5 2 4 کا بھی جواب ٹھیک نہیں دے سکتے لوگ، لیکن انکار کرتے ہیں۔ ہندوستان میں آپ بڑے بڑے علماء سے پوچھئے، ان کے جو قرآن حدیث عقیدے سے نہیں عقل سے لیتے ہیں، اشریت اور ماتوریدیت کے نام پر عقیدہ سیکھتے ہیں، صوفیت کو اختیار کرتے ہیں، رافضیت کو مانتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، پوچھئے اللہ کہاں ہے؟ کہیں گے ہر جگہ، اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے۔ ناندیڑ میں ہمارے ایک نوجوان نئے اہل حدیث تھے، دیوبند کے مفتی صاحب آئے، میں نے پوری کلپ سنی تھی،
ان کو چٹھی لکھ کے پوچھا کہ ہمارے مناندڑ کے مفتی صاحب کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ آپ کہتے ہو اللہ ہر جگہ ہر چیز میں ہے، تو کیا ہندو جس مورتی کی پوجا کرتا ہے اس میں بھی اللہ ہے؟ تو ہمارے مفتی صاحب نے کہا ہاں۔ تو بولے جب پوچھتا ہے تو پھر غلط کیا ہے؟ جب اللہ اس مورتی کو پوجا تو اللہ ہی کو پوج رہا ہے نا۔ تو مفتی صاحب خوب غصہ ہوئے، صرف سوال پر جو ہے غیر مقلدیت اور اہل حدیثیت کو انہوں نے خوب حاضری لی۔ پھر کہا کہ چٹھی لکھنے والا کون ہے؟ لائے، نوجوان پہنچ گیا، وہ انہی کے بیچ کا تھا، نیا نیا ہوا تھا، اس کو دنیا کی باتیں کہی، ڈانٹا پھٹکارا، اور آخر میں کہا کہ یہ صحیح ہے، اللہ ہر جگہ ہر چیز میں، مورتی میں بھی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، حق کو پہچاننے کے لیے، صحیح راستہ پہچاننے کے لیے، بہت لوگ بولتے نا کہ یہ عالم کی تقریر سنو تو وہ صحیح لگتے، وہ عالم کی سمجھ میں نہیں آتا، تو اللہ نے آپ کو ایسا دین اختیار کرنے کی کہا ہے جس کا آپ فیصلہ نہیں کر سکتے؟ نہیں، دھوکہ ہے آپ کا۔ بہت آسان ہے، بہت آسان۔ قرآن حدیث کی حقانیت سورج کی شعاع کی طرح چمک رہی ہے۔ اگر آپ دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے حق کی تلاش میں نکلو گے تو آپ کو ایک ہفتے میں، بلکہ اس سے بھی کم میں معلوم ہو سکتا ہے۔ ایک غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، فوراً صحیح باتوں کو مان لیتا ہے۔ ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہمارے دماغ میں اتنے لوگ، فلاں عالم، ٹی وی چینل پہ آنے والا، میری عقل میں نہیں آتا، فلاں کیا اعتراض کریں گے، یہ سب نہیں، دلیل کیا ہے وہ دیکھیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جیسے دیکھ رہے ہو کہ یہ تحریکی ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے، یہ فلاں گروہ کا ہے، یہ صوفی ہے، یہ رافضی ہے۔ ایک آدمی اگر صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ حق ہو ہی نہیں سکتا، ریجیکٹ کر دیجئے۔ ایک آدمی قبر پرستی کر رہا ہے، قرآن حدیث کی دلیلوں سے بالکل صاف واضح ہے کہ مشرکین مکہ کا جو عمل بتوں کے ساتھ تھا وہ یہ کر رہا ہے، یہ حق ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی بزرگوں اور پیروں کے بارے میں نبی سے زیادہ غلو کر کے بتا رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لوح محفوظ میں موت کو مٹا کر زندگی لکھ دی، بچہ مرا ہوا زندہ ہو گیا۔ وہ کہتے ارے وہ واقعہ بتایا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ تو کہتے تھے کم باذن اللہ، پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کم باذن، میرے حکم سے اٹھ، مردہ جو ہے قبر میں سے قوالی گاتا ہوا باہر آ گیا۔ صحیح ہے یہ؟ قرآن حدیث کی دلیلیں کہاں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پاور طاقت نہیں ہے کہ زندہ کر دے، نبی نہیں کر سکتے۔ گمراہ کو ہدایت، انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، معاملے میں آپ کا اختیار نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب آپ بحث کریں، لڑائیاں کریں، اگر نہیں مانتے تو نہ مانیں، لیکن حق صاف ہے۔ آپ نہ ماننا چاہیں اور دنیا کی دلیلیں اور ہیلے بہانے پیش کریں، بالکل الگ بات ہے۔ تو کلیئر ہے قرآن و حدیث کا دین، سچا اور صاف، شفاف، سیدھا سادہ، ہر ماننے والے کے لیے۔ آخری نقطہ، تو دین کی بات کو عقل سے اور فلاں سے نہیں لیا جائے گا، فلاں بزرگ، فلاں پیر، فلاں کوئی کتنا بڑا بھی ہو، دین کی بنیاد اور خاص طور سے عقیدہ، عبادت قرآن حدیث سے ہی لی جائے گی۔ قرآن حدیث کے کوئی موافق ہے تو ہمارے سر آنکھوں پر، قرآن حدیث کے کوئی خلاف ہے تو کتنا بھی بڑا ہے، عزت و احترام اپنی جگہ، لیکن اس کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے، اہل الحدیث روئے زمین پر اکیلا ہے جو یہ اصول مانتا ہے۔ اب دیکھیے کہ کوئی پیشوا ہے، وہ مولانا مودودی صاحب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتا، کوئی فلاں بزرگ سے متاثر ہے، کوئی فلاں پیر سے بیعت ہے، کوئی فلاں سلسلے کو مانتا ہے، تو وہ سلسلہ اور وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، رسول کا دامن چھوڑے ہوئے ہیں۔ آپ رسول کا دامن پکڑیں، یہ سب چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ رسول کی مانے تھے کہ نہیں مانے تھے، فلاں کی مانے تھے نہیں مانے تھے، نہیں پوچھے گا۔ موسیٰ اور عیسیٰ بھی زندہ ہو جائیں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی بات ماننے لگو، ان کی نبی کی حدیثوں کے خلاف، تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن حدیث کہتی ہے، دنیا کے کسی بھی مفتی سے پوچھ لیجئے، حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے۔ آخری بات کہ پانچویں چیز جو ہے الطعن فی العلماء، اہل بدعت گمراہ لوگوں کا یہ شیوا اور طریقہ ہے کہ علماء میں طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ابھی میں نے کہا ابتدائی دور سے واصل بن عطا، عبید بن عمرو بن عبید، وہ امام مالک کو، ائمہ کرام کو کہتے تھے کہ یہ لوگ، ان کے مسائل حیض و نفاس سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج اسامہ بن لادن، ایمن الظواہری، شیخ ابن باز اور علامہ البانی کے بارے میں کہتے تھے۔ یہی بات ہمارے یہاں کے وہ بردرز جو اندر سے گوگل کے تھرو یا یورپ اور امریکہ کے شاگرد ہیں، علماء سے نہیں، ان سے تلمذ اور ان کی فکر حاصل کی ہے، ان کے دیے ہوئے کتاب کو پڑھ رہے ہیں، ان کی دی ہوئی تحقیق کی مدد سے جو ہے کر رہے ہیں، اور پھر ان کو لائک کرتے ہیں ان کے خاص گرگے، اور ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے عالم ہیں، بردر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء سے دین نہیں سیکھنا ہے۔ ارے یہ
فقہ واقع سے ناواقف ہیں، جدید حالات اور تقاضوں سے ناواقف ہیں، تو اب ہم پیش کریں گے ٹائی کورٹ میں نئی شاعری پیش کریں گے۔ تو یوسف القرضاوی صاحب نے اسی بنیاد پر فتویٰ دیا کہ مخلوط تعلیم پڑھ سکتے ہیں، نبی کے مقابلے میں صحابہ کے مقابلے میں حسن البنا کو ایک آدمی بہت محترم سمجھتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، ہاں نشے کی چیز فلاں فلاں میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ معاف کیجئے نشے کی بات کہہ رہا، غنا اور موسیقی کے سلسلے میں انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا۔ ایک پوری کتاب لکھ دی ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف ہاں یورپ اور امریکہ کے سلسلے میں کیا کیا کہا ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ٹی وی چینل پر الجزائر پہ تو کہا کہ نہیں 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 نہیں، آزادی ہمارے نزدیک اسلام کے نافذ کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ الجزائر پہ ریکارڈ میں مل جائے گا، کتابوں میں موجود ہے۔ اسی لیے عرب علماء نے لکھا جو سلفی جو تحریکیوں کے رد کرتے ہیں کہ ان کی یہ دعوے میں مت آؤ، سیاسی لیڈروں کی طرح بات کرتے ہیں کہ ارے اسلام نافذ کرنا ہے۔ اسلامی جذبے کا، دین کا استحصال کیا ان لوگوں نے۔ ان کو حکومت اور اقتدار چاہیے، یہ اسلامی سیاست نہیں، سیاسی اسلام اختیار کیے ہوئے۔ تو ایسی یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ ان ساری معروضات کی روشنی میں عرض کروں گا کہ ہمارے لیے علاج کی چیز یہ ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پڑھیں، حقوق کو جانیں، آپ پر ایمان لانا، آپ کی اتباع کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کے حقوق کو سمجھ کر اس کو ادا کرنا۔ یہ اگر ہم نے سیکھ لیا تو تفرقہ بازی سے بچ جائیں گے، صحیح راستے پر ہم آ گئے، اور اس پر ہم نے محنت کی اپنے نوجوانوں اور بچوں کی۔ تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم نے پڑھا اور پڑھایا نا، تو یہ جو فلم اداکار سے ٹی وی چینل کے فلاں کی نقالی کرنے والے ہمارے بچے اور بچیاں ہیں، اس کو غیر اہم سمجھ کر آج جو مرتد ہو رہے ہیں نا، یہ نہیں ہوں گے۔ 10 سال 20 سال پہلے یہ ممکن ہے۔ کیا وجہ تھی؟ ہمارے ایمان کو کوئی خرید نہیں سکتا تھا ایسے کھل کے کہ باپ کو بیٹی بلا کے پولیس اسٹیشن میں کہہ رہے کہ ہم نے آپ کا دھرم بدل دیا، اپنا دھرم، آپ کا گھر چھوڑ دیا۔ کتنے شرم اور بےغیرتی کی بات ہے۔ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ سب ہیں کہ اپنے گھروں میں ٹی وی چینل دے دیا، ٹی وی موبائل دے دیا، وہ فلم دیکھ رہی ہیں، ٹی وی چینل دیکھ رہی ہیں، وہ گلیمر کی دنیا کو دیکھ رہی ہیں۔ ہم نے عقیدہ نہیں سکھایا، اس کو غیر اہم سمجھا۔ ارے کیا بات، ڈاکٹر بنانے کے لیے 50 لاکھ کا ڈونیشن دیں گے، عقیدہ سکھانے کے لیے ایک مولوی کو جو ہے ٹیوشن کے لیے خرچہ نہیں کر سکتے۔ تو حل کیا ہے؟ ایک دو جملے میں کہ اسلامی عقیدے اور منہج کے مطابق آپ تربیت کیجئے، علماء کرام کی عزت کیجئے، اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو علماء ربانیین، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے متقی پرہیزگار علماء سے جوڑیے۔ جس سماج میں علماء نہیں ہے وہ مردہ سماج ہے۔ ہمارے بعض سلف کا فتویٰ ہے کہ اگر قرآن و حدیث کا عالم کسی گاؤں میں نہیں ہے تو اس گاؤں میں رہنا جائز نہیں ہے۔ ایک گاؤں میں ڈاکٹر نہیں ہوتا تو جسمانی علاج کرنے والا نہیں ہے، اگر قرآن حدیث کا جاننے والا نہیں ہے تو روحانی علاج، بیماریوں کا علاج کرنے والا نہیں ہے۔ جتنے لوگ ان گمراہیوں کو شکار ہیں وہ علماء سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں۔ جو علماء نظر آتے ہیں منکرین حدیث میں وہ علماء نہیں ہیں۔ اس لیے یہ بھی جانچنا مشکل نہیں ہے کہ عالم ربانی، حقیقی عالم کون ہے۔ آپ عالم سے جڑتے ہیں تو اس کی شخصیت سے ہم جڑنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، اس کی غلط باتوں کو ماننے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، اس کی شخصیت سے علم جڑا ہے، اس کی عزت قرآن و حدیث کے علم۔ آپ علم کو یہ قدر کر رہے ہیں تو علماء کی قدر کر رہے ہیں تو علم کی قدر کر رہے ہیں۔ اس کی قدر پہچانیے۔ یہ جو مکتب میں، مسجد میں ہمارے بچوں کو توحید اور رسول اور صحابہ کی شخصیات، سیرت اور تعلیمات پڑھائی جاتی ہے، اس کو معمولی مت سمجھیے۔ اس کے ستون کو آپ نے دلوں میں اگر بچوں اور بچیوں کے مضبوط کر دیا تو انشاءاللہ دنیا کا کوئی شرک اور کوئی آندھی ان کو ہلا نہیں سکتی۔ پھر وہ بات ہوگی کہ صورت میں امام کو گھسیٹ کر مار کے کہا جا رہا ہے کہ شرکیہ کلمہ کہو، کہا جان لے لو، نہیں کہوں گا، اور مر گئے، پنکھے پر لٹکا کے مار ڈالا گیا، لیکن انہوں نے شرکیہ کلمہ نہیں کہا۔ ایسے اور بھی واقعات ہیں۔ جان بچانے کے لیے دل میں ایمان رکھتے ہوئے کلمہ کفر کرنا جائز ہے، یہ ایک الگ چیز، لیکن دین دھرم بدل دینا یہ ثبوت ہے اس بات کا۔ جدید دور کا سب سے بڑا فتنہ ہمارے گھروں میں گھسا ہے، اس بات کا کہ ہم نے اپنے بچوں بچیوں کی تربیت، تزکیہ نہیں کیا،
عقیدہ اور منہج نہیں سکھایا. عقیدہ سیکھ لیں. تو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں ہر سال ابراہیم علیہ السلام نے کیا قربانی دی, ہجرت کی, گھر چھوڑ دیا, رشتہ دار چھوڑ دیا, صحابہ کرام نے یہ قربان کر دیا, وہ قربان کر دیا, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جان دے دی, حضرت ام حبیبہ اپنے سگے باپ کو سالوں کے بعد دیکھ رہی ہیں تو بستر ہٹا دیا کہ رسول اللہ آپ مشرک ہیں, آپ اللہ کے رسول کے بستر پہ نہیں بیٹھنے دوں گی. یہ دینی غیرت ہماری ماؤں میں تھی, بہنوں میں تھی. ام سلیم کو ابو طلحہ نے رشتہ دیا تو کہا کہ تیرے جیسے تمہارے جیسے آدمی کا رشتہ رد نہیں کیا جا سکتا, لیکن میں ایمان والی ہوں اور تم کافر ہو. ایک مومن کسی کافر انسان سے شادی نہیں کر سکتی. آج ہمارے بچیوں کو سکھائیں بھی تو نہیں ماننے کو تیار ہیں. کیوں؟ مسجدوں سے ہم نے فتویٰ دے کر روک دیا کہ یہاں فتنہ ہے. آج کوئی بولے کہ اسکول کالج میں نہ جائیں کہ وہاں ایمان بیچ رہی ہیں. اگر ایمان بچانے کے لیے روکا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن لوگ کہیں گے کہ تعلیم اور تنگی کی بات کر رہے ہیں, تعلیم کی کے خلاف جا رہے ہیں. میرے بھائیوں, اس سے کہیں زیادہ قیمتی دولت, سب سے قیمتی دولت ہمارے ایمان کی ہے. پوری دنیا لٹ جائے کوئی غم نہیں, ایمان لٹ گیا تو آپ سے زیادہ, ہم سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ایمان کی قدر کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, اس ایمان پر اپنے اہل خانہ کی, اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس تربیت میں بنیادی نقطہ قرآن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت کا ہے. ہم اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ گھر گھر میں پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کریں. ہر گھر میں فرض کیجئے, فرض کر لیجئے اپنے اوپر کہ ہمارے گھر میں سیرت کی کتاب ہوگی. بچیوں اور بچوں سے پوچھو پڑھا کہ نہیں پڑھا, نہیں پڑھنے پہ 2 دن کا کھانا روک دیجئے کہ جب تک یہ کتاب نہیں پڑھو گے کھانا نہیں ملے گا, پڑھ لو گے تو انعام دیں گے. اس طرح تربیت اور تعلیم کے جیسے مناسب قسم کے اصول ضابطے ہو سکتے ہیں وہ اختیار کیے جائیں. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے, دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے. اللہ تبارک تعالی جو کچھ ہم نے کہا سنا اور یہ ایک اجتماع ہوا, میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اس مسجد کے اور یہاں کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے, میں مصروف تھا, طبیعت ناساز تھی, معذرت کر چکا تھا, لیکن مرکز الامام البخاری کے ذمہ داران سے انہوں نے فورس کیا اور گزارش کی اور آئے. میں نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے آیا اور جو کچھ ہو سکا ٹوٹا پھوٹا غیر مربوط انداز میں ہی صحیح آپ حضرات کے سامنے جو کچھ پیش کیا ہوں, میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے گا, اسی کی توفیق ہے. اور آپ حضرات سنجیدگی سے کیسی تقریر اچھی بری یہ نہ دیکھیں, یہ دیکھیں کہ جو باتیں کی گئی تھی, جو باتیں کی گئی ہیں وہ ہماری زندگی کی سب سے اہم ضروری بات ہے. اللہ تعالیٰ ان مفید باتوں کو قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما کر دنیا اور آخرت کے لیے مفید بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.